बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2000 सब्सक्राइबर्स पर 15 to 20 लोगों के लिए जो गिव अवे अनाउंस किया गया है, इंशाल्लाह ताला वो 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर जो है वो जरूर विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे इंशाल्लाह। और विन करने के लिए, एक अच्छा सा गिव अवे विन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आपका हमने नासिर हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज एक और बहुत खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी आप सब पर अपना फजल और करम कायम रखे, आमीन। कल हम वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि औरत को अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम में क्या मुकाम दिया, कि इस्लाम के आने से पहले जहां औरत को जहालत के अंधेरों में निहायती तजलील का सामना था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मुकाम नहीं था, कोई हकूक नहीं थे, ना जायदाद में, ना घर में, ना मुआशरे में, और ना ही कोई पूछने वाला था। जो मर्जी औरत के ऊपर जुल्म होता रहे, कोई पूछता नहीं था, कोई आवाज नहीं उठाता था। और यहाँ तक कि जो बेटियां पैदा होती थी तो उन्हें जिंदा दफन तक कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद हर चीज बदल गई। औरत को उसके हकूक मिले, उसको बुलंद मर्तबा अल्लाह पाक ने अता फरमाया, और कैसे उसकी तकरीम करनी है, कैसे उसकी इज्जत करनी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अमली जिंदगी से बताया कि कैसे औरत की इज्जत करनी है, कैसे औरत का एहतराम करना है, उसे मुकाम देना है, उसको उसके हकूक देने हैं। तो उसी वीडियो से रिलेटेड आज का टॉपिक है कि औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। इस्लाम के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। जहां पे औरत को इज्जत और तकरीम दी गई, वहां पे औरत को एक बहुत ही कीमती शर्मो हया का पेकर भी बताया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि शर्मो हया और ईमान जो है वो औरत का जेवर है, और इन दोनों चीजों का एक मोमिन औरत के लिए होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने दीन इस्लाम के अंदर हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दे का हुक्म आ गया तो यह बताया कि औरत पर पर्दा लाजमी है। वो अपने महरम घर के अफराद के अलावा बाकी हर शख्स से पर्दा करेगी, स्पेशली मेल से, मर्दों से। और इस तरह के कपड़े औरत के ऊपर जेब तन करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जो कपड़े उसके जिसमें से उसके जिस्म के खदुखाल नुमाया हो, उसका जिस्म नुमाया नजर आए, या वो बारीक कपड़े पहने, या फिर वो इस तरह के कपड़े पहने जो मर्दों के कपड़ों से मुशाबा हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस मामले में भी मना फरमाया है कि मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के मुशाबा कपड़े ना पहने। जो कपड़े जिनके लिए बनाए गए हैं वही वो कपड़े जेब तन करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दे का हुक्म आया तो सबसे पहले अपने घर पर अपनी बेटियों को, अपने इज़वाज मुहतरात को पर्दा करवाया। फिर उसके बाद तमाम मोमिन औरतों के लिए, तमाम मुसलमान औरतों के लिए पर्दे का हुक्म जारी हुआ। और ये जो हुक्म जो है वो आज तक इसी तरह लागू है। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम तमाम मुसलमान औरतों पर फर्ज है कि हम पर्दा करें हर नामहरम मर्द से, और ऐसे कपड़े जेब तन ना करें जिससे हमारा जिस्म नुमाया होता हो, या जो इतने बारीक हों कि जो कपड़े पहने हैं या नहीं पहने पता ही ना चले। और अपने आप को कवर करके रखें, जितना हो सकता है अपने आप को कवर रखें। बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह हिजाब में रखें। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम बिला जरूरत बाहर ना निकलें, और अगर निकलें
اور مثلاً کچھ بہنیں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں کہ اور نہ ہی اتنا تیز پرفیوم لگائیں کہ کہ اس کی خوشبو دوسرے مردوں کی طرف جائے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوں، نہ اس طرح کے کپڑے پہنیں کہ دوسرے مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے سختی سے فرمایا کہ جو عورتیں ایسے کپڑے زیبتن کریں گی یا ایسے کپڑے پہنیں گی جسے دوسرے مرد ان کی طرف متوجہ ہوں یا جن کپڑوں میں سے ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہو، وہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں، انہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ان کے اوپر کوئی ان کو معافی نہیں ملے گی اس فعل کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم میں بہت سی ایسی عورتوں کی تعداد دیکھی جو اپنے کپڑوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گی، جو اس طرح کے کپڑے زیب تن کرتی تھیں کہ وہ بہت ہی باریک ہوتے تھے، یا ان کے کپڑوں سے ان کے جسم کے خد و خال نظر آتے تھے، یا وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتی تھی اور دوسرے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی اپنے کپڑوں سے، اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طرز انداز سے کہ کیسے دوسرے مردوں کو مخاطب کرنا ہے، اور وہ دوسرے مرد جو تھے وہ ان عورتوں کی طرح راغب ہوتے تھے، ان عورتوں کی طرح متوجہ ہوتے تھے، اور ایسی عورتوں کو جہنم کی آگ میں انہوں نے دیکھا چلتے ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا کہ عورت کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرے، کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ نفس کی وجہ سے مرد اپوزٹ سیکس کی طرف یعنی عورت کی طرف بہت جلدی راغب ہو جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرف راغب ہوتی ہے اگر ایسے معاملات ہو تو، اور کسی نامحرم مرد کا کسی نامحرم عورت کی طرف متوجہ ہونا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا چاہے وہ شادی کے بعد ہو، جب تک ایک پاک رشتہ نہیں ہے، جب تک ایک نکاح کا رشتہ نہیں ہے، تب تک آپ کے اوپر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ مرد عورت کی طرف متوجہ ہو یا عورت مرد کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ نفس اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایک دوسرے کی طرف متوجہ کروائے، ایک نامحرم عورت کو نامحرم مرد کے لیے بہت خوبصورت کر کے دکھائے، اور یا ایک نامحرم مرد کو نامحرم عورت کے لیے بہت اٹریکٹیو یا بہت پرکشش کر کے دکھائے، تاکہ جو نفس اور شیطان ہے وہ برے خیالات پیدا کر سکے اور برے رشتوں کی شروعات کر سکے جو کہ زنا پر جا کے ختم ہوتے ہیں۔ تو صبح معاذ اللہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ کمپلیٹ اپنے جسم کی، اپنے وجود کی حفاظت کریں، پردہ رہیں جب بھی وہ باہر نکلیں یا جب بھی نامحرم مردوں کی وہ کمپنی میں ہوں، اور ان سے بات کرتے ہوئے بھی ان کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہو، اس طرح اتنا شائستہ نہ ہو کہ وہ دوستانہ لگے، اور اپنے کسی بھی فعل سے یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ان کی طرح نامحرم متوجہ ہو رہا ہو، ان کی طرف اس کی توجہ ہو رہی ہو، کیونکہ شیطان اور نفس اسی وقت ہی برے خیالات یا برے کاموں کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں کہ نیک راستہ چھوڑ کر برے کاموں کی طرف جایا جائے، برے حرام رشتوں کی طرف جایا جائے، حرام کاموں کی طرف جایا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مکھی جو ہے، مکھی ہمیشہ اس چیز پر بیٹھتی ہے جس کو کور نہیں کیا گیا ہوتا، اور جو چیز کورڈ ہوتی ہے، جو چیز پراپر ہوتی کورڈ ہوتی ہے، مکھی کبھی بھی اس پر نہیں بیٹھتی۔ اسی طرح ایک نامحرم مرد کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک عورت پوری طرح باحجاب ہوگی، پردے میں کور ہوگی، اور اپنے آپ میں اپنے ہر فعل و توار میں پوری طرح اسٹرانگ ہوگی، تو کبھی بھی مرد اس کی، غیر محرم مرد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایسی عورت کی طرف متوجہ ہوگا جس نے نہ تو اپنے آپ کو پراپر کور کیا ہوگا، نہ اس کے کپڑے اس قابل ہوں گے کہ پتہ چلے کہ اس نے کپڑے جو ہیں وہ نامناسب پہنے ہوئے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچے۔ میں اپنی پیاری بہنوں سے، اپنی مسلمان پیاری بہنوں سے، بلکہ ساری بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کور رکھیں،
یہی پروکار ہے ایک عورت کے لیے، یہی، کیونکہ جتنا عورت اپنے آپ کو پروکار رکھے گی اتنی ہی اس کی عزت و تکریم بڑھے گی، کیونکہ مرد ہمیشہ ایسی عورت کی عزت کرتا ہے جو خود اپنی عزت کرنا جانتی ہے۔ مرد کبھی بھی ایسی عورت کی عزت نہیں کرتا جو خود اپنی عزت کرنا نہیں جانتی، اور اللہ پاک بھی ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں بھی کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا بتایا کہ عورتیں اپنے آپ کو باحجاب رکھیں، اور جو اللہ پاک کے حکم آتے گئے ویسے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکامات جو ہیں وہ مومن عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو بتائے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو پردہ رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم تمام مومن مسلمان عورتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں پراپر اپنے لباس کو پہننے کی اور اللہ پاک کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گیو اوے ون کرنے کے لیے۔ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔